السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ لوگوں کی دعاؤں سے۔ تو آج میں نے سوچا کہ چلیں جی آپ کو اب جو ہے وہ نیکسٹ پارٹ سنائی دیا جائے، اپلوڈ کروں، ویڈیو بناؤں۔ تو چلیں جی اب سٹوری وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں پہ ختم ہوئی تھی، ہم نے چھوڑی تھی، تو کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو بس پھر ایسے ہی ہوا، ہنستے کھیلتے، لڑتے جھگڑتے اور کھیلتے کودتے، پتہ نہیں بچپن جو ہے وہ کب ختم ہو گیا، بہت جلدی گزر گیا۔ پھر تھوڑے سے بڑے ہوئے جناب، تو یہی تھا کہ میرے جو اس وقت فیوریٹ ہابیز تھیں وہ تھیں گھر کے کام۔ مجھے بہت پسند تھا اپنے گھر کو صاف کرنا اور رکھنا اور اس کو ڈیکوریٹ کرنا، جو کہ ابھی بھی ہے الحمدللہ۔ تو بس، اور اس وقت جو مطلب ایک اور دو شوق تھے میرے، گانے سننا اور رسالے پڑھنا۔ تو بس جیسے ہی کوئی نیا جو ہے وہ آتا تھا، مہینہ جب سٹارٹ ہوتا تھا، نیا ایڈیشن آیا، تو جناب تمام جو نام کے خواتین، ڈائجسٹ، شوق، کرن، اخبار جہاں، فیملی ایک ہوتا تھا، اگر کوئی پڑھتا تھا تو اسے ضرور یاد ہوگا۔ جب چھوٹے تھے تو ہم بچوں کی دنیا آیا کرتا تھا، وہ پڑھتے تھے، عمر و عیار کی کہانیاں۔ پھر بڑے ہو کے ظاہر ہے پھر ہم نے یہی پڑھنا تھا۔ پھر مجھے گانے سننے کا بہت شوق تھا، تو بس پھر گانے سنتی تھی، رسالے پڑھتی تھی اور گھر کے کام۔ تو مجھے میری زندگی میں تھوڑا سا چینج آیا۔ میری امی کی کزن تھیں، میری سگی تو کوئی خالہ نہیں ہے، لیکن میری امی کی کزن تھیں جو بالکل مطلب ہمیں کبھی فیل نہیں ہوا کہ وہ ہماری خالہ نہیں ہے، سگی خالہ نہیں ہے، امی کی کزن ہے۔ تو ان کی پوسٹنگ ہوئی، ان کے ہسبینڈ جو تھے خالو میرے، مطلب وہ آرمی میں تھے، تو ان کی پوسٹنگ ہوئی کراچی سے اسلام آباد۔ تو میرے تو مزے ہو گئے، کیونکہ ان کی بیٹی کے ساتھ میری بہت اچھی دوستی تھی۔ ہم نے مل کے بہت مزہ کیا، بہت انجوائے کیا۔ وہ کرتی تھی گلاس پینٹنگ، مجھے بھی سکھائی، ہم بہت ساری ہم نے پینٹنگز بنائیں۔ پھر مجھے میری خالہ نے فیبرک پینٹس سکھایا، پھر ہم نے وہ بس ہم پھر اس کے پیچھے لگ گئے۔ پھر ہم نے ٹیلر گھر رکھوایا کہ ہم نے جی اب ہم نے کہا کہ اب ہم نے جو ہے وہ سلائی سیکھنی ہے، لیکن ہم کہیں جانا، مجھے پسند نہیں تھا زیادہ جانا آنا کہیں پہ، تو میں گھر میں، تو میری امی نے ایک جو ٹیلر تھے، ہمارے فیملی ٹیلر تھے، تو ان کو گھر بلایا۔ میری کزن بھی آ جاتی تھی، میری ایک اور فرینڈ بھی تھی، تو پھر ہم مل کے جناب بس ہم نے سلائی بھی سیکھنے کی کوشش کی۔ تو میں نے تقریباً سارے کام، پھر بیکنگ سیکھنی مجھے خالہ نے، کیونکہ وہ ماشاءاللہ انہوں نے کورس وغیرہ کیے ہوئے تھے، پھر انہوں نے مجھے بہت ساری بیکنگ بھی سکھائی۔ اس وقت ہم نے سبھی کاموں میں اپنا تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالا۔ تو بس یہ ہے کہ میں پڑھائی پہ فوکس نہیں کر سکی، انٹرسٹ نہیں تھا میرا پڑھائی میں زیادہ۔ تو بس چلتے چلتے پھر ایک دن جناب بارش ہو رہی تھی، میں اپنے حساب سے ویدر انجوائے کرتی تھی، مطلب کولڈ ڈرنک تھی اور سنیکس تھے اور رسالہ، میں کان میں میرے جو ہے وہ لگا ہوا تھا، ہینڈ فری تھی، واک مین میں اس وقت سنتی تھی۔ اس وقت واک مین شاید آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، واک مین کا یاد ہوگا، مطلب پتہ تو ہوگا ہی لوگوں کو، لیکن یاد ہوگا کیونکہ اب تو وہ چیزیں نہیں رہی ہیں۔ تو بس میں وہ سن رہی تھی، تو کچھ جو ہیں وہ ریلیٹیو ہمارے گھر آئے، تو پتہ چلا کہ جی رشتہ ہے آپ کا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا سٹوری کے سٹارٹنگ میں کہ ہم جو ہیں وہ ہمیشہ، میرے چھوٹے چچا تھے، ان کی فیملی اور ہم لوگ اکٹھے ہی رہے تمام لائف آلموسٹ۔ تو ابھی تو میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو ہم لوگ ساتھ ہی رہے ہمیشہ۔ تو ان کا چھوٹا بیٹا جو تھا وہ میرا بہت لاڈلا تھا، تو وہ مجھے اصل میں روٹی پکانا پسند نہیں تھا، تو میں اپنی روٹی جو ہے وہ تندور سے منگوایا کرتی تھی۔ تو اس نے پوچھا میرے ابو سے، تایا ابو شادی کیا ہوتی ہے نا؟ تو میرے ابو نے کہا اس طرح باجی چلی جائیں گی۔ تو وہ کہتا ہے اچھا، پھر رونے لگ گیا، کہتا ہے باجی کو وہاں روٹی کون لا کے دے گا؟ تو سب ہنس پڑے۔ پھر ابو نے کہا کہ بھئی جو ہے وہ تم چلے جانا ساتھ نا۔ تو بس یہ اس طرح کرتے 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 لائف جو ہے وہ دیکھ لیں
کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے انسان کی، انسان کچھ سوچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کچھ سوچتا ہے۔ میں بالکل بھی شادی کے لیے ایگری نہیں تھی، تو میں نے پھر اپنے ابو سے کہا کہ بھئی میں تو شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تو میرے ابو نے پھر جو ہے وہ کہا کہ آپ سوچو نا کچھ دن۔ میں نے کہا چلیں۔ ایک دن ابو میرے شاپ سے آئے 4-5 دن کے بعد، تو مجھ سے پوچھا کہ بھئی کیا سوچا ہے آپ نے؟ تو میں نے کہا ابو جی میں نے تو شادی نہیں کرنی۔ تو میرے ابو کی فیوریٹ کھانوں میں جو دالوں میں دال تھی ماش، دال ماش، تو وہ میں نے بنائی ہوئی تھی، تو میرے ابو کہتے ہیں آپ لے جاؤ بھئی، میں نے کھانا نہیں کھانا نا۔ تو میں نے کہا یہ کیا؟ میں نے کہا پتہ نہیں شاید ابو ناراض ہو گئے ہیں، کہ میرے ابو بہت اچھے تھے، حالانکہ اس ٹائم پہ دیکھیں لوگ اتنا زیادہ بیٹیوں کو اس کی رائے کو اہمیت نہیں دیتے تھے، لیکن میرے والد بہت اس معاملے میں اس ٹائم پہ بھی بہت پازیٹیو تھے۔ انہوں نے میرے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی، حالانکہ میرے جہاں سے رشتہ آیا تھا وہ میرے ابو کے بیسٹ فرینڈ تھے، کزن تھے، تو لیکن میرے ابو نے میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی۔ انہوں نے کہا آپ آرام سے سوچو سمجھو، جب جیسے آپ کو سمجھ میں آئے، بات آپ کو ٹھیک لگے تو پھر جیسے آپ کہو گی ویسے ہوگا۔ ان کا یہ کہنا بہت بڑی بات تھی اس وقت پہ لڑکیوں کی جب مطلب اتنا عرصہ پہلے تک لڑکیوں کی باتوں کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی، جو بڑے فیصلہ کریں وہی ہوتا تھا۔ لیکن میرے ابو نے کہا کہ نہیں آپ سوچو، آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، جو آپ یہ ایزی ہو کے سوچو، اگر آپ کو ٹھیک لگے گا تو ہم کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ تو پھر جی میرے ابو نے کیا مجھے ایموشنل بلیک میل، میں نے ہاں کی یا نہ کی بتاؤں گی نیکسٹ ولاگ میں، ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔